السلام علیکم ڈیئر ویورز، میرا نام ڈاکٹر مزمل حسین ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل ڈاکٹر ملک ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ ڈیئر ویورز، آج کی میڈیسن کونیم میک ہے۔ آج ہم آپ لوگوں سے کونیم کی بنیاد، کونیم کی بناوٹ، کونیم کے نام اور کونیم کی علامات اور اس کے استعمال ڈسکس کریں گے۔ اگر آپ نے کونیم کو مکمل سمجھنا ہے تو میری ویڈیو کو یہاں تک لازمی دیکھیں، اچھی لگے لائک سبسکرائب دوستوں میں شیئر کر دیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ کونیم کا زہر ایک پودے سے حاصل کیا جاتا ہے جسے اردو میں شکران اور انگریزی یا لاطینی زبان میں ہم لوگ کہا جاتا ہے۔ یہ پودا پوری دنیا میں بکثرت پایا جاتا ہے۔ کونیم کا لفظ یونانی لفظ کوناس سے لیا گیا ہے جس کا مطلب چکر دینا ہے۔ اس کے زہر سے شدید چکر آتے ہیں۔ 10ویں صدی میں اس زہر کو بطور دوا بھی استعمال کیا گیا ہے، خصوصاً غدودوں کی بیماریوں میں مرگی اور کالی کھانسی میں بھی اس دوا سے فائدہ لیا گیا ہے، لیکن اس کے شدید اور غیر زہریلے اثرات کی وجہ سے آہستہ آہستہ اس کا استعمال کم ہوتا گیا اور پھر بالکل مطلوق ہو گیا۔ روم اور یونان کی سلطنت میں اس کو بطور سزائے موت کے استعمال کیا گیا۔ یہی وہ زہر ہے جس کا پیالہ سقراط کو سزا کے طور پر پیش کیا گیا تھا۔ یہ زہر جسم کو مکمل طور پر مفلوج کر دیتا ہے اور فالج پاؤں سے شروع ہو کر اوپر کی طرف جاتا ہے۔ موت سے پہلے شدید چکر آتے ہیں، تشنج ہوتا ہے اور پھر غشی طاری ہو جاتی ہے۔ اس سے پھر ہومیوپیتھک دوا کے طور پر ان سب علامات سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس کو میڈیسن کے طور پر بنایا گیا۔ مثلا بیلاڈونا کاکولس بھی چکر کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ یہ دوا ہومیو کی بہت مشہور دوا ہے، لیکن کونیم کا اس دوا سے اس لیے علیحدہ کام ہے کہ یہ دوا ہمیشہ لیٹے ہوئے لوگوں میں جب چکر آتے ہیں تو یہ استعمال کروائی جاتی ہے۔ اس میں بستر گھوم جاتا ہے اور آنکھ کے ذرا سے گھومنے سے بھی چکر شروع ہو جاتے ہیں۔ نوجوان بیواؤں اور ایسی نوجوان عورتیں جن کی شادی نہ ہو رہی ہو، ان کے دبے ہوئے جذبات کے نتیجے میں اگر دیگر تکلیف کے علاوہ چکر مخصوص علامات پر بھی ہوں تو عموماً اس دوا کا استعمال کرنے سے بفضل تعالیٰ بہت اچھا رزلٹ ملتا ہے۔ نظر کی کمزوری میں بھی کونیم بہت مفید ہے۔ کونیم غدودوں کی سختی اور گانٹھوں کو تحلیل کرنے میں بھی بہت مفید ہے۔ جب تک یہ علامات بڑھ کر کینسر میں تبدیل نہ ہو جائیں، عموماً ان غدودوں میں درد محسوس نہیں ہوتا۔ معدے کے کینسر میں کونیم کو غیر معمولی دوا جانا جاتا ہے۔ یہاں بھی ایک پرابلم ہے، جب تک معدے میں کینسر کی علامات نہ ہوں تب تک معدے میں درد نہیں ہوتا۔ اگر دیر ہو جائے تو کونیم صرف وقتی آرام دیتی ہے، اس لیے اس کے زندگی میں نسبتاً آسان ہو جاتی ہے۔ اس کے استعمال سے زندگی عموماً نسبتاً آسان ہو جاتی ہے۔ اس وقت یہ کینسر کو جڑوں سے نہیں ختم کر سکتی، لیکن اس کے استعمال سے اتنا فرق ضرور ہوتا ہے جسے کینسر غائب ہو گیا ہو، لیکن وہ غائب نہیں ہوتا بلکہ کچھ دیر یا کچھ عرصے کے لیے دب جاتا ہے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 3 سے 4 سال کے اندر پھر زہر ہو جاتا ہے اور جان لیوا ثابت ہوتا ہے۔ اس لیے معدے کی علامات سے اس کی شناخت نہ کریں۔ ہاں، کسی مریض میں کونیم کی عموماً علامات پائی جائیں، مثلا کونیم سے مشابہ چکر، تو اسے بلا شبہ شروع کر دینا چاہیے۔ اس کے استعمال سے کینسر کے حملے کا کوئی خطرہ باقی نہیں رہتا۔ کونیم میں ٹھنڈ سے تکلیف بڑھتی ہے۔ جو غدود سوج جائیں وہ اسی حالت میں سوجا رہتے ہیں، واپس اپنی حالت کی طرف نہیں لوٹتے۔ بعض دفعہ پیٹ سے ایسے درد کی لہریں اٹھتی ہیں جیسے چاقو سے وار کیا جا رہا ہو۔ زخم کے ارد گرد چھالے بن جاتے ہیں۔ گردن کے دونوں اطراف غدود کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس میں ایسے مواد پیدا ہوتا ہے جو غدودوں کو سخت کر دیتا ہے، جس سے بیماری بڑھتی رہتی ہے۔ عورتوں کے سینے میں چھوٹی چھوٹی گانٹھیں اور ابھار بننے شروع ہو جاتے ہیں۔ جسم پر لرزہ، تشنجی، جھٹکے، کمزوری اور چکر کونیم کی عام علامات ہیں۔ مثانہ کمزور ہو جاتا ہے اور جگر بڑھ جاتا ہے
اور غدود پھول جاتے ہیں۔ اگر پیشاب دقت سے آ رہا ہو، مشکل ہو پیشاب کرنے میں، رک رک کر آ رہا ہو، تو اس دوا کو لازمی نہیں کہ پروسٹیٹ پرابلم کی وجہ سے پیشاب کا پرابلم ہو، اس دوا کو بلا شبہ استعمال کروایا جائے۔ ہو سکتا ہے یہ مریض کونیم کا ہی ہو۔ اگر کونیم کو بر وقت استعمال کروایا جائے تو کینسر کے جو شبہات ہوتے ہیں، جو مسائل ہوتے ہیں، اس سے بچا جا سکتا ہے۔ کونیم جب عورتوں میں خامد فوت ہو گئے ہوں اور رحم کا تشنج فالج ہو تو یہ دوا استعمال کروائیں۔ یہ دوا مردوں کی جنسی علامات پر بھی بہت اچھا کام کرتی ہے۔ اس کے استعمال سے کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ یہ دوا جسم میں موجود سورا نامی زہر کو بھی ٹھیک کرنے میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ یہ دوا جسم کی بہت ساری بے ترتیبی اور بے قاعدگی کو ٹھیک کرتی ہے۔ امید کرتا ہوں ہماری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو۔ اگر اچھی لگے دوستوں میں واٹس ایپ اور فیس بک پر شیئر کر دیں اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔